يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں، جانثاروں اور ان کے خاندان والوں کو شہید کرنے والوں کا کیا بدترین انجام ہوا۔ دوستو، اس ٹاپک کو ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم آپ کو اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے اس کو 2 یا 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا بدلہ ان کے خون ناحق کے انتقام میں 70,000 افراد کو تباہ کیا، اور اے میرے پیارے نبی، آپ کے نواسے کے بدلے میں ان کے انتقام میں 1,40,000 مجرموں کو تباہ کروں گا۔ دوستو، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس نے اس کے خاص بندوں کو، اس کے ولی سے جس نے دشمنی کی، تو رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ یہی سنت الہی واقعہ کربلا کے بعد بھی جاری ہوئی، جس کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں امام حسین کے قتل کرنے والوں میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، ایک دن مختار نے کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس کے قتل پر تمام مومنین اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مختار کل عمرو بن سعد کو قتل کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ عمرو بن سعد وہی بدنصیب انسان ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے خلاف یزیدی فوج کی قیادت اور سپہ سالاری کی تھی۔ مکان پر آ کر حیثم نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، کل مختار تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار اپنے ابتدائی زمانہ میں ابن سعد سے نہایت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، اس لیے ابن سعد نے کہا کہ نہیں، مختار ہمیں قتل نہیں کر سکتا، وہ تو ہمارا بڑا قریبی ساتھی ہے۔ لیکن اگلی صبح مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو خلوت نشین ہو گیا ہے، اب کونے میں رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، بس وہیں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ مختار نے کہا اچھا، اب وہ رائے کی حکومت کہاں گئی جس کے لیے اس نے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے وہ دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں نہیں گھر میں بیٹھا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے دربار میں حاضر کرو۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لے آیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے سر دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر تو حسین کے بدلے اور بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن یہ دونوں ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں کے پاس بھیج دیا۔ پیارے دوستو، خولی بن یزید، خولی وہ بدنصیب انسان ہے جس نے امام عالی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو امرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔
لیکن جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں پوچھا جائے تو تم کہہ دینا کہ ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت خولی حضرت حسین کا سر لایا تھا تو اس کی بیوی بھی اس کی دشمن ہو چکی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ اس کو گرفتار کر کے لا ہی رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا اور راستے ہی میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہ راہ عام پر خولی کو قتل کر دیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل بھن کر راکھ نہیں ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شمر کا نام بھی آپ نے واقعہ کربلا میں بار بار سنا ہوگا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذیل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا، لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا، اور جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر خوب مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچا دو۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا ہوا تھا کہ شمر ذیل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو امرہ چند سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی بنا کر کے اور وہاں اس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ تبھی ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو امرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن کے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف۔ مسلم بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا کہ یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا تھا۔ اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ پیارے دوستو، عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام عالی مقام کے قاتلوں میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید، مالک بن نصیر اور حمل بن مالک کے نام شامل تھے۔ یہ سب اس زمانہ میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرو نہدی کو ان کی گرفتاری کا حکم دیا
اور اس کے لیے اس نے چند سپاہیوں کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین بن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین کی زیارت کراؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا، تم نے نواسے رسول پر احسان نہیں کیا اور مجھ سے اب رحم کی بھیک مانگتے ہو؟ تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو؟ پھر ان میں سے ایک شخص سے مختار نے پوچھا کہ تم نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار نے حکم دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ لہٰذا اس کے حکم پر عمل کیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا۔ مالک بن نصیر بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا اور اتنا خون بہا کہ اس کے جسم کا سارا ہی خون نکل گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد حمل بن مالک محاربی اور عبداللہ بن اسید جوہنی، ان لوگوں کو بھی مختار نے قتل کرا دیا۔ دوستو، آگے مزید کچھ قاتلان حسین کا انجام بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔